میڈیکل فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اور ساتھ ساتھ ایک شاعر ہونا ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے، تو یہ دونوں سائڈس آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان نقاد کے سامنے اگر رکھا جائے تو اپنی ڈیفینیشن میں اس کو شاعری میں سے نکال دے گا کہ میں نے اپنے طور پہ جو میرے احساسات ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، اس کو باتوں باتوں میں نے بیان کر دیا ہے۔ نظم پڑھی تھی ہم نے جیون دھارا، میرا جیون اج دا سورج شام پئی تے میں ڈب جانا، کل بھی ایتھے میں ہی پھٹنا، بھور بئی تے میں کھڑ پینا۔ پروفیسر لیاقت صاحب نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے آپ کی شاعری کو۔ شک مرے تے سچ ہو جاندا، اے پھر نہیں دفنایا جاندا۔ پتھر دے وچ روپ لکا کے، دو نینا تو اولا پا کے، تیجی اکھ نوں جھلک وکھا کے، کی چاہنی ہے تے سچ آواں، اساں ویلے دے ویلنے اُتے، ویلے نوں ہی ویلن بیٹھے، اپنے ہتھوں ویل گئے ہاں، دم دے گھپ ہنیرے اندر، ربا تینوں لبدے لبدے، اپنے آپ نوں مل پئے ہاں۔ لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں، آپ نے آنکھ بیتی، کیوں یہ ورڈ آپ نے انتخاب کیا؟ اب تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے، اس میں اپنے گزرنے والے تجربات کا بھی ظاہر ہے ساتھی شامل تھے، جو اپنے آپ پہ بیتی وہ بھی لکھ دی، لیکن زیادہ مشاہدات پہ ہے۔ اس میں ایک درخواست آپ نے لکھی تھی اپنے اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ 9th میں تھا میں جب میری شادی تیار ہو گئی، شادی تھی میری ماموں کی بیٹی کے ساتھ، تو درخواست میں یہ عرض کیا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، جناب علی گزارش ہے کہ فدوی کے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے جس میں فدوی کی شرکت ضروری ہے، لہٰذا فدوی کو ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے۔ سر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ فدوی دولہا ہے؟ نہیں، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ اگر بتا سکتا تو میں یہ درخواست بھی نہ لکھتا۔ منگتا، اس میں اسپیشلی آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کہا کہ آپ کو تو کوئی مانگنے پہ بھی کچھ نہیں دے گا۔ یہ مائیں جس طرح کے تانے میں نے دیتی ہوتی ہیں، ان کل منگے میں کسے نہیں پڑنا، پھر فوراً خیال آیا کہ چلیں آئے مانگ کے دیکھتے ہیں، تو وہ فقیر والا گھٹا بنا لیا، ٹک پکڑی اور ساتھ والے گھر سے جا کے صدا لگائی اور اپنے ایسے کی خیرات جولی میں ڈالی اور آگے چل پڑے۔ سارے برادری کے رشتہ داروں کے تھے، اور آواز بتلا کے اظہار کیا، اگلے گھر سے بھی لی، اگلے گھر سے بھی لی، اگلے گھر سے بھی لی، کرتے کرتے دادی کے پاس پہنچ گیا، دادی سے بھی جا کے لے لی۔ میں اپنی کامیابی سے اپنا مشن پورا کر کے واپس آ کے وہ جتنی ساری خوراک جمع کی ہوئی تھی مانگی، وہ واپس لا کے بیبی جی کے سامنے چارپائی پہ ڈھیر کر دی۔ میں نے کہا بیبی آئندہ نہیں کہنا کہ مانگے کوئی نہیں ڈالے گا، یہ میں پورا محلہ مانگ لایا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم، جہاں ہم صرف آپ کو شخصیات سے نہیں ملواتے بلکہ ان کی سوچ، ان کی ایک تخلیقی دنیا اور ان کے سفر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو دن بھر لوگوں کے زخموں کا علاج کر سکتے ہیں، وہی ہاتھ اپنی شاعری کے ذریعے الفاظ کی دنیا میں آ کر لوگوں کی روح کی مسیحائی بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست ایک ایسی ہی باوقار اور انسپائرنگ پرسنالٹی کے نام ہے، جنہوں نے میڈیکل کی دنیا میں نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ شاعری کی دنیا میں وہ ایک حساس دل رکھنے والے اور فکر کرنے والے انسان ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔ چکوال کی سرزمین ہمیشہ سے بہت زرخیز رہی ہے اور ایسے باصلاحیت اور مضبوط کرداروں کو پیدا کرتی رہی ہے جو پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اپنی مٹی کی طرح خالص ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں جس شخصیت کو ہم خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف ENT اسپیشلسٹ کے طور پہ جانے پہچانے جاتے ہیں بلکہ بطور شاعر وہ ایک احساس کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے مہمان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ سفید کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ مریضوں کو دیکھتے ہوئے کیسے یہ شاعری کی طرف گئے اور اپنی مادری زبان پنجابی کے یہ عاشق ہیں، اور اسی زبان میں انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنی کتابیں لکھی۔ اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ انہیں کون سی بک پہ حبیب جالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ایک شاعر، ایک صاحب فکر انسان اور اپنی مادری زبان پنجابی کے سچے عاشق ہیں۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر اعظم سمور صاحب کو۔ سر، آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی پرسنالٹی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی۔ آپ کا بہت شکریہ، اور شکریہ اس اسٹوڈیو میں بلانے کا، اپنے پروگرام میں بلانے کا، بلکہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ میری لکھی ہوئی پنجابی لوگوں کو، جس کو شاید اس کی املا یا اس کو پڑھنا اتنا مشکل ہے، کہ مجھے یہ فورم ملا کہ میں اپنی بات اس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکوں
اور اس زبان کا جو حسن ہے وہ اگر میرے یہاں آنے سے بیٹھنے سے لوگوں تک کنوے ہو جاتا ہے اور اس طرف مائل ہوتے ہیں تو میرے لیے بڑی آنر ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. آپ کا بہت شکریہ. سر آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ تو دولت پور سے بلانگ کرتے ہیں بیسکلی. تو دولت پور کہیں ہمالیہ پار نہیں ہے, یہ کوہستان نواک نیچے اتریں تو ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. تحصیل پنڈ دادر خان اور آپ بھی پرانے ڈسٹرکٹ جرم والے ہی ہیں, چکوال والے بھی. کوئی کلچرل بود نہیں ہے, کوئی سماجی فاصلہ نہیں ہے, زمینی فاصلہ بھی نہیں ہے, ایک حد تک زبان بھی ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے. بس درمیان میں صرف اب انتظامی ضلع کی باؤنڈری بٹ گئی ہے, اور یہ انتظامی باؤنڈریاں ہیں. میں اگر بات جاری رکھوں اسی کو تو پنجاب کو کسی جگہ پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ میں دولت پور کا ہوں, یہ چکوال ہے اور وہ ملتان ہے اور وہ, یہ سارا ایک ہی جیسا ہے. ایسے یہ سارا ایک ہی جیسا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیسے دولت پور سے چکوال شفٹ ہوئے اور پھر چکوال کے ہو کر رہ گئے. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ چکوال سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں کے ہو کر رہ گئے. پوٹھوار کا علاقہ دریا جہلم سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی زمین, زراعت انسان خاندانوں کی معیشت کو سہارا دینے میں کافی نہیں ہے. لامحالہ یہ ایسا دراز سے نسل در نسل نوکری پیشہ لوگ ہیں, سروسز کرتے ہیں, ساتھ کاشتکاری بھی چل رہی ہوتی ہے. یہی عالم میرے گاؤں دولت پور کا ہے. تو جو کچھ وہاں تھا اس کاشتکاری پہ زندگی ممکن نہیں تھی. نکلتے ہیں سارے لوگ, انہی میں سے میں بھی موقع ملا مجھے پڑھنے کا, پڑھ کے نکلا, گورنمنٹ سروس میں آیا. گورنمنٹ سروس میں آیا تو جیسے ہوتا ہے سروس میں, کہیں ٹرانسفر ہوگی کہیں چلے گئے. یا میں نے آپشنلی چکوال آپٹ کیا تھا, خود آپٹ کیا تھا میں نے. پنڈی والی فیملی میں تھا, وہاں سے چھوڑا اور چھوڑ کے یہاں ٹرانسفر کرائی, آ کے بیٹھ گیا. مطلب سر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے چکوال کو چوز کیا. میں سمجھتا ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ میں چکوال آیا تو پتہ چلا کہ میں ایک ایسے جہان میں آ گیا ہوں, شاید میں تھا ہی اس کے لیے. تو سر ایک ایسا لڑکا جو دولت پور سے بلانگ کرتا ہے, وہ تعلیم کا سفر جاری رکھنے کے لیے کہاں, ایک آپ کا جو سفر ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح سے آپ نے یہ سفر اپنا مکمل کیا, کیا میرے لیے اسٹرگل رہی آپ میرے ساتھ کچھ خاص یا الگ نہیں ہے. پھر میں وہی حوالہ دوں گا کہ پوٹھوار قدیم سے پڑھتا چلا آ رہا ہے. پوٹھوار ہی میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دریا جہلم سے اوپر کے جتنے بھی علاقہ ہے جی جی یہ چونکہ ملازمت پیشہ رہے ہیں, تو ملازمت پیشہ لازمی کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم سے جڑے رہے ہیں. ایک حد تک تو تعلیم سارے ہی حاصل کرتے تھے, چلیں کہیں کوئی فوج میں چلا گیا, کوئی دوسری سروس میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. ان میں سے کئی نل بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہتر پرفارم کر رہے ہوں تو والدین ان پہ مزید کچھ انویسٹ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, جی جی یا ایفرٹ کر دیتے ہیں, جس کا اندازہ ہوگا یہ بچہ کچھ کر لے گا, اوکے لیٹ ہم, اس کو چانس دے دو. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا, ایک ایگزام دوسرا ایگزام کچھ کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کرتا گیا تو والدین نے بھی پوسٹ رکھی ہے. اب جو کرائٹیریا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے اسکور کتنا کیا ہوا ہے کسی بھی امتحان میں. وہ اتنا ہو جاتا تھا کہ اگلے کسی اچھے ادارے میں چلا جائیں. تو یہ اس طریقے سے چلتے چلتے سلسلہ جاری رہا, حتیٰ کہ میڈیکل کالج چلے گئے, گورنمنٹ کالج لاہور انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا, اپنے گاؤں سے پرائمری اسکول پاس کیا, ساتھ پنڈی سید پور سے مڈل اسکول پاس کیا, تھریالہ جالو سے ہائی اسکول پاس کیا, ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے, میڈیکل کالج لاہور میڈیکل کالج چلے گئے, پوسٹ گریجویشن کے لیے پھر لاہور سروس. گھومتے پھرتے چکوال آ کے بیٹھ گئے. اور یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ اس کا ٹرینڈ ہے تعلیم کا, یہ میرے لیے کوئی الگ نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ایک کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے نا, سارے بچے پڑھتے ہیں, کمپٹیشن میں کوئی بچہ زیادہ نمبر لے کے آگے نکل جاتا ہے. کچھ انکریجمنٹس بھی ہوتی ہیں ٹیچرس کی, فیملی کی. تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ میں ایک دیہاتی ہوں اور ایک فارمر, ایک کسان کے گھر, مطلب اس میں اگر پڑھ سکا ہوں تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. نہیں سر یہ یہ بالکل پوٹھوار کا میں بتا رہا ہوں, یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. سر یہ لگن کی بات ہے, یہ شوق کی بات ہے, یہ حوصلے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا روز مرہ ہے, ایسا ہی ہے, سارے بچے پڑھتے ہیں یہاں کے. اب ٹرینڈ چینج ہوا ہے, جو لیٹسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے بچوں نے پڑھائی سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں. اب پہلے جو ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ پورا میرا وہ 3-4 ہزار آبادی کا گاؤں جس میں ہارڈلی کوئی ایک آدھ بچی پرائمری اسکول تک جاتی تھی, ہارڈلی کوئی پورے گاؤں سے ایک آدھ بچی کو پرائمری اسکول تک جاتی تھی, مڈل اسکول ہائی اسکول تو سوچ ہی نہیں تھی. اب یہ عالم ہے کہ
کسی ایک بچی کی کوئی ایسی نظر نہیں آتی جس نے کو بی اے ایم اے یا کوئی اس طرح کی ایجوکیشن ایم فل اور کر کے گھر بچیاں بیٹھی ہیں, بچوں والا صفحہ صاف ہو گیا. سر بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اٹس اے ویری پازیٹیو چینج, لیکن بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی میرا ضرور خیال ہے ہونا چاہیے. ان کو اس ایجوکیشن کا جو سسٹم یا آگے جس کے لیے ہمارے یہاں اصل میں ایجوکیشن کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ سروس لینی ہے, نوکری لینی ہے, وہ چونکہ نہیں مل رہی بچے ڈسارٹ ہو گئے. میرے خیال ہے یہ تعلیم والوں نے صفحہ صاف کر دیا. اب اس کو اگر تعلیم کہیں گے کوئی بندہ ایک سوشل میڈیا پہ وہ لکھ لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو یہ تعلیم تو نہ ہوئی نا, یہ تو بات نہ ہوئی. ہم تعلیم لیتے ہیں ڈگری لینے کے لیے, ڈگری لیتے ہیں نوکری لینے کے لیے, نوکریاں ملتی نہیں ہیں, لہٰذا نہ ڈگری کی ضرورت ہے نہ تعلیم کی ضرورت ہے, چھوڑیں. بس وہی ہو رہا ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ فرق پڑا ہے بچیوں کا. اب یہ ہوا ہے, یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ گھر کا, خاندان کا, سماج کا ایک سٹرکچر ہے, ایک ڈھانچہ ہے, اسے سنبھالنا تو بہرحال ہے, وہ ذمہ داری ہے بچیوں پہ آ پڑی ہے اور انہوں نے سنبھال لی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ ہے کہ انہوں نے سنبھال لی ہے. سر جو ہماری آپ نے جو ذکر کیا ہماری نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ اس مایوسی کے چکر سے نکل کر ایک امید اور روشنی انہیں نظر آئے اور وہ ایک اچھے انداز میں اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں؟ اب ہر ایک نے اپنا مستقبل خود ڈیفائن کرنا ہے. ہر ایک نے اپنا مستقبل تو خود ہی ڈیفائن کرنا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. اور لازم بات ہے کہ آگے جو سروائیول کے جو راستے ہیں صرف وہ تبدیل ہوئے ہیں. ضروری ہے کہ ہر بندے نے 18ویں گریڈ کا پروفیسر ہی جا کے لگنا ہے, یا ہر بندے نے جا کے ڈپٹی کمشنر ہی لگنا ہے, یا ہر بندے نے فوج کا میجر ہی بننا ہے. وہ بننے ہیں, وہ تو لازمی ہیں, چاہیے. ان کے بغیر تو اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہی قائم نہیں رہتا. وہ تو سب نے کرنے کمپٹیشن میں جو جائے گا. باقی سارے سوتے یا باقی سارے کھاتے بند تو نہیں ہو گئے. ایسے ہی ہے, باقی سارے کھاتے بند تو نہیں ہو گئے. ہمیں صرف یہ طے کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا کام جس میں ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے لیکن ہمیں وہ جینے کے لیے وہ سارا اتنا دے دیتا ہے مالی طور پہ, تو اختیار کرنے میں کیا رہ جائے. اور میں حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ایک چھوٹا سا کام, گھر میں کوئی پلمبر کا کام ہو, کوئی الیکٹریشین کا, کوئی چھوٹا کام ہو, سارے بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہیں پتا کس کو کیسے کرنا ہے. پڑھنے میں آپ نے اس کو ایم فل بھی کرا دیا, ایم بی بی ایس بھی کرا دیا, مطلب کہاں لے گئے. اسکولوں میں نہیں یہ نظام اتنا سارا رائج کر سکے کہ یار یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے کم از کم یہ تو سکھا دیں. سر پڑھائی کے ساتھ اسکلز ہونا یہ بیسک اسکلز ہیں, یہ تو سکھا دیں. اور یہ سروائیول اسکلز ہیں, ایسا ہی ہے. ان سے آگے چلیں تو کیا یہی اسکلز اب جو بندے بیچ رہے ہیں, اسکلز اپنی سیل کرتے ہیں نا لوگ, سروسز ہیں یہ جو دے رہے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں اگر کوئی پلمبر بیٹھا ہوا کسی جگہ پہ, یا ووڈ ورکر بیٹھا ہوا کسی جگہ پہ, یا الیکٹریشین بیٹھا ہوا کسی جگہ پہ, وہ بھوکے مر گئے ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر کما رہے ہیں اور زیادہ بہتر رہ رہے ہیں. اصل بات سر یہ ہے کہ مایوسی سے زیادہ نہیں, اس کو اسٹگما بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے ہاتھ میں رینچ ہے اور میں جا کے لوگوں کا پائپ سیدھا کر رہا ہوں. یہ اسٹگما بنایا ہوا ہے. میں اگر کنٹینیو کروں اس بات کو تو تھوڑی شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے. میں جٹ ہوں, زمیندار ہوں, تو ہم جو مال مویشی کے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے اس میں ہاتھ بھی میلے ہوتے ہیں, گندا بھی ہوتا ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑا مائنر سا کام ہے جو کر رہے ہیں, تو بڑا گھٹیا سا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے. میں بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں, اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن سے اگر یہ کہا جائے نا کہ یار ایک بھینس تو تم نے گھر رکھی ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے, دودھ پیدا کرنے کے لیے, اگر اسی کو کمرشلائز کر لو, 5-6 رکھ لو, بس سارا دن پہلے ایک کو بھی سنبھالنے میں اتنا ٹائم لگنا ہے, 10 کو سنبھالنے میں اتنا ٹائم لگنا ہے. اس کو ایک کی بجائے 5-7 کر لو, 8 کر لو, تمہارا روزمرہ چل پڑے گا, گھر کا سارا سلسلہ چل پڑے گا. نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ میں نے دبئی جانا ہے. دبئی جائے گا, وہاں کیا کرے گا؟ وہی شیخ کے مزرے پہ اونٹ چلا رہا ہے, بالکل وہی شیخ کے مزرے پہ جا کے بکریاں چلا رہا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں تو یہ خود بھی ہیں. ہر بندہ خود رسپانسبل ہے اپنے فیوچر کا. تو بس یہ غلط تھا کہ ایجوکیشن لینی ہے آپ نے ڈگری کے لیے, اور ڈگری لینی ہے سروس کے لیے. اب سروس بند ہوگی تو اس کا مطلب ہے سارے پچھلے کھاتے بند ہو گئے؟ نہیں. تعلیم کا اور بھی ایک کام ہے نا, آپ کو جتنا ایک انسان بنا دیتی ہے, جتنا سارا اچھا اس کے سوسائٹی کا ایک جو توازن ہے, ایک ہارمنی ہے, وہ قائم رکھنے کے لیے بھی تعلیم کی بہرحال ضرورت ہے. ایسا ہی ہے, بہرحال ضرورت ہے. وہ تو ایک, بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں جس طرح کے پولیو کے قطرے زبردستی پلائے جاتے ہیں نا, کوئی نہ مانے تو اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں. تعلیم کو بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے, والدین کے ساتھ بلکہ یہ کرنا چاہیے, تعلیم دینی چاہیے. اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, بالکل ہو ہی نہیں سکتی اس پہ. سر آپ نے میڈیکل فیلڈ ہی کیوں سلیکٹ کی؟ یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا گھر والوں کی خواہش؟ اس میں میری کوئی چوائس یا سلیکشن نہیں تھی, یہ اتفاق ہے.
اتفاق اس طرح ہے کہ جہاں میں پڑھتا تھا اور جہاں سے پڑھ کے نکلا وہاں پہ یہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کو الگ الگ سے پروناؤنس ہی کیسے کیا جاتا ہے. یہ جانا کہ یہ کس طرف لے جائے گا سبجیکٹ, یہ سبجیکٹ کس طرف لے جائے گا. گورنمنٹ کالج لاہور جب داخلہ فارم جمع کرانے گئے تو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا وہاں پہ ایڈمیشن ہوگا بھی یا نہیں. کورنگ کسی اور کالج میں اپلائی بھی نہیں کیا ہوا تھا, اور وہ کھڑے کھڑے فارم لے کے جمع کرانے سے پہلے اس بات پہ طے ہوا کہ ریاضی پڑھنی ہے یا بایولوجی پڑھنی ہے. ریاضی میں چونکہ ہم کمزور تھے یا نہیں آتی تھی تو بایولوجی کا انتخاب کر لیا. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ میں کو پلان کر کے گیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا اس طرف جاؤں گا. ریاضی نہیں آتی تھی یا اس میں کمزور تھا, بایولوجی کا خیال تھا کہ یہ میں نہیں کر لوں گا. وہی ہوا, وہ میں نے کر لی. تو سر جب آپ اس فیلڈ میں آ گئے تو پہلی پوسٹنگ آپ کی کہاں ہوئی؟ پہلی پوسٹنگ تھی ادھر بیسک ہیلتھ یونٹ ہے سسرال تحصیل گجر خان میں. جی. پہلی پوسٹنگ میں نے 2 سال وہاں کی ہے سروس وہاں پہ, اور پھر وہاں سے پوسٹ گریجویشن کے لیے ایڈمیشن ہو گیا, لاہور چلا گیا. پھر وہاں سے باقی سروس کنٹینیو کی ہولی فیملی, اور ہولی فیملی سے میں یہاں چکوال آ گیا. باقی سروس 30 ایئرس میں نے تقریباً یہاں چکوال میں کی ہے. تو سر ٹوٹل آپ نے کتنا عرصہ آپ ہیلتھ سینٹر میں رہے؟ اس ہیلتھ سینٹر میں تو 2 سال رہا. 2 سال رہا. ٹھیک ہے. اور یہ سروس کتنا عرصہ کیا آپ نے؟ سروس میری 34 ایئرس بنتی ہے. ماشاء اللہ. 34 ایئرس. سر یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرئنس اباؤٹ اٹ. تو ہیلتھ میں ماشاء اللہ آپ کا ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ہے. آپ تو پھر پورا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے لیے. تو جو بھی سروس میں آ جائے وہ اس نے ظاہر سروس پوری کرتے کرتے 60 سال کا ہو جاتا ہے بندہ, انسٹیٹیوٹ تو بن ہی جاتا ہے, کتنا سارا بننا ہے. ایسا ہی ہے سر. تو سر آج کل جیسے ہمارا انوائرمنٹ چل رہا ہے, ہر کوئی جو ہے ناک کان اور گلے کے مسائل کا شکار ہے, اور سب سے بڑا ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو آپ اگر ہمارے ناظرین کو کوئی پروفیشن کو دیکھتے ہوئے کوئی پروفیشنل گولڈن ٹپ دینا چاہیں جو ان کو سیف رکھ سکے آج کل کے موسمی ایفیکٹ سے, تو وہ کیا دینا چاہیں گے آپ؟ جنرلی جو ایڈلٹ کمیونٹی ہے وہ لیس افیکٹڈ ہوتی ہے ان چیزوں سے. ایڈلٹ جو بڑی کمیونٹی تھی وہ تو لیس افیکٹڈ ہوتی ہے. زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں بچے, زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں بچے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں. بچہ ایک گھر کے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ سے اسکول کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے وہ نئی چیزوں سے, نئے بیکٹیریا جراثیم سے ایکسپوز ہوگا. اس کو پھر آئیں گے وہ دورے بیماری کے, کچھ ٹائم ان کے ساتھ وہ ایکلیمیٹائز کر جائے گا. پھر جب کچھ ٹائم بعد اسکول چینج کرے گا تو وہ پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. یہ چلتا رہتا ہے. اس میں کرنے والے یہ ہے کہ بچوں کو پروٹیکشن تو چاہیے, ویکسینیشن بیسک ہے وہ کروائیں, ان کے فوڈ کا, اچھی ڈائٹ کا وہ خیال رکھیں, گھر کا انوائرمنٹ صاف ستھرا بہت حد تک ضروری ہے. میں اپنا ایکسپیرینس دے رہا ہوں, ضروری نہیں کہ وہ بک اس کے ساتھ میچ کرتی ہو یا نہیں کرتی ہو. جی جی. پیمپرڈ اینڈ اوور پروٹیکٹڈ جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے بنسبت اس کے جو اوپن ہیں, جو کھلے ہیں, جن کو مطلب اب آپ لوگ شہری ہیں, میں تو دیہاتی ہوں, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی آبادی ہے جس کو دھوپ تک دستیاب نہیں, دھوپ تک دستیاب نہیں. کہاں یہ کہ باہر جنگل میں جا کے کھلی ہوا لینا, پھرنا, گھومنا, اسکولوں کے گراؤنڈ ختم ہو گئے, یہ ختم ہو گیا, سارا کچھ ختم ہو گیا. یہ چیزیں یہ میں نہیں کرنے والی ہیں. یہ نہیں میں نہیں کرنے والی کہ آپ ماسک پہن کے جائیں, آپ گرم پانی پئیں, آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, یہ کوئی نہیں کرنے والی. موٹے موٹے کام ہے کرنے والے, یہ موٹے موٹے کام ہے کرنے والے. انوائرمنٹ ہیلدی کریں, انوائرمنٹ ہیلدی کریں. دوسرا اب ایک اور تبدیلی جو آ گئی ہے, ولنریبل ونس اگین ایسے ٹوڈلرز اور چلڈرن ہیں, ولنریبل اگین وہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا جو لائف سٹائل بن گیا ہے, جس دن سے وہ آپ جس کا مجھے کہہ رہی تھیں وہ اچھے والا موبائل, جی جی, وہ ان کا جو لائف سٹائل بن گیا ہے, اب وہ پتہ نہیں مینڈک سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں, نہ کوئی. میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی پھیل پھیل کے کہیں جا رہے ہیں. پھر صحت بھی اسی طرح سے بننی ہے. جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, ایڈلٹ کمیونٹی کو بھی یہ کرنا چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹی, ڈائٹ, اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی, اس وقت پاکستان میں یہ بات ماننے والی نہیں ہے. اس وقت مطلب اوور ایٹن ہے, ایوری بڈی از اوور ایٹن. میں تو یہ کہوں گا, پہلے ایک زمانہ تھا 50 سال پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ انڈر فیڈ ہے, میل نرشڈ ہے, ایک زمانہ تھا. اب تو ہر بندہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ زیادہ کھائے ہوئے بیمار ہو رہا ہے, اوور ایٹن ہے ہر بندہ, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. فوڈ چینج ہو گیا نا.
اور فوڈ چینج ہو گیا. آپ مطلب سارے دن میں پہلے سارے دن میں بڑا کام کرنے والا ہل چلانے والا آدمی بھی زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 روٹیاں کھاتا تھا 24 گھنٹے میں. 5 روٹیاں کھا لیتا تھا, 4 کھاتا تھا, 6 کھا لیتا تھا, اتنا کھا لیتا تھا. اب اس کے مقابلے میں اب یہ چپس کے پیکٹ اور 2-3 چاکلیٹ بچے کو ضرورت وہ اس کی کیلوریک ویلیو ان کی زیادہ ہے, ان کی زیادہ ہے. خرابیاں یہ ہیں, یہ خرابیاں ہیں. یہ نہیں کہ بچے کو میں وہی کہوں کہ اس کو بچا کے رکھیں, دھوپ سے بچائیں, گرمی سے بچائیں, یہ کریں وہ کریں. نہیں, بچے کو نکلنے دیں, ان کو نیچر کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہونے دیں. ایک ہم اسے کہتے ہیں کہ سب کلینکل ایکسپوئر بیماری کے ساتھ اس کا ہوتا ہے تو اپنے اندر ایک امیونٹی بھی جنریٹ کرتا ہے. ایک یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ فوراً ٹریٹمنٹ اوکے. یہاں پہ ویٹ کرنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور میں بیٹھا ہوتا ہوں پریکٹس میں, ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو یورپ سے کہیں آئے ہوتے ہیں یا مڈل ایسٹ یا سم ویئر کہیں سے آئے ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیکل پریکٹس بک کے مطابق ہوتی ہے. جی. وہ آ کے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ہیں جی, آپ ہمیں دوائی دیتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو ہمیں انتظار میں ڈال دیتے ہیں. بخار ہو گیا 6 دن اسپتال لٹائے رکھیں, کوئی گولی ایک پیراڈول کے علاوہ چیز نہیں دیتے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں, ایک باڈی ہے, امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے دیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک. ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے. ایک مشکل بھی ہے, خیر ایک مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی مزدور آدمی ہے, وہ کام چھوڑ کے آیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں اگر ٹھیک ہوں گا تو کام پہ جا سکوں گا. اگر ایک دن بھی اس کا مس ہو گیا تو اس کی مزدوری جائے گی. اس میں ہمیں بھی مجبوری ہوتی ہے کہ چلو یار اس کو ایک آدھ ایکسٹرا دوائی دینی پڑتی ہے, دے کے جلدی سے ٹھیک کر کے بھیج دو اس کو. یہ معاملات ہیں ہمارے کو ٹھیک کرنے والے. باقی جنرلی ٹھیک ہے, ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا برا نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. اسٹیٹ اس ذمہ داری میں سے مجھے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا نکل رہی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو ریسپانسبلٹی زیادہ لینی چاہیے. ایسا ہی ہے. اور آرگنائزڈ ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. باقی پرائیویٹ سیکٹر اپنی جگہ پہ جو کام کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے. جی سر, آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں سیلف میڈیکیشن پہ بہت زیادہ جاتے ہیں, وداؤٹ اینی ایکسپرٹ اوپینین اینٹی بایوٹکس لے لی جاتی ہیں. یہ کس حد تک ڈینجرس ہو سکتی ہیں, اس بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں. اور ایک اور بات سر, کہ اگر کوئی بھی ناک کان اور گلے کا مسئلہ جیسے کسی کو درپیش ہوتا ہے تو فوراً گھریلو ٹوٹکوں کی طرف لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہیں, تو وہ کتنے غلط ثابت ہو سکتے ہیں اور اس میں کتنی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دے لوں. جی جی. گھریلو ٹوٹکے ایسے غلط بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نسل در نسل یہی کچھ کرتے آئے ہیں. ڈاکٹر تو اب ہمارے ہاں متعارف ہوئے کتنے 40 سال ہوئے ہوں گے, 50 سال ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے ڈاکٹر اس نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. وہ ٹوٹکوں پہ ہی کام چلتا تھا. وہ پتہ ہے بڑے سیف اور پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے, لیکن اب ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی گھر میں غرارے کر کے یا قہوہ پی کے یا اس طرح کی چیز کر کے اپنا گلا ٹھیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج, ٹوٹکے ایسے کوئی خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ہاں ایک چیز البتہ وہ جو ہے کہ سیلف میڈیکیشن اس حوالے سے غلط ہے کہ کچھ دوائیاں سے اینٹی بایوٹکس یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں یہ کاؤنٹر سیل پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پراپر پرسکرپشن کے بغیر سیل نہیں ہونی چاہیے. جو روزمرہ کے استعمال کی دوائیاں ہیں, کسی کو فرق کرنے کو پیناڈول کی ضرورت ہے یا کف سیرپ کی ضرورت ہے, اوکے یہ ہونی چاہیے. کسی کو زخم پہ اسپرٹ لگانا ہے تو وہ اس کو مل جانا چاہیے, کاؤنٹر سے مل جانا چاہیے بغیر پرسکرپشن کے. لیکن اینٹی بایوٹکس, بلڈ پریشر کی دوائیاں, شوگر کی دوائیاں, باقی اور بہت سارے امراض ہیں ان کی دوائیاں, یہ وداؤٹ پرسکرپشن سیل نہیں ہونی چاہیے. یہ ضروری کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ان پیپر تو ہر چیز ہے, ان پریکٹس نہیں ہے. ان پیپر تو ہر چیز ہے, وہ پریکٹس میں نہیں آ رہی. سر آپ میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں اور میڈیکل کی ایک الگ سے لینگویج ہے, ٹیکنیکل اور کلینیکل لینگویج, جس میں انسان جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ گھر میں بھی اپنی یہی لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. ایسے میں آپ کی ذات کا ایک دوسرا رخ, ایک شاعر ہونا جو کہ احساسات کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے. تو آپ نے شاعری شروع کی اور وہ بھی پنجابی میں. یہ ایک دو ڈفرینٹ جو ہیں اسپیکٹس ہیں آپ کی زندگی کے. تو آخر آپ نے پنجابی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا اپنی مادری زبان سے آپ جڑے رہنا چاہتے تھے یا آپ کا عشق پنجابی سے تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ نے پنجابی کا ہی انتخاب کیا؟ ہاں, اس کا میں یوں کر کے آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں کہ میڈیسن یا اس سے ریلیٹڈ ٹرمنالوجی اور ایک لینگویج جو ہے وہ تو رہی میری پروفیشنل. باقی رہا روزمرہ اردو ہماری قومی زبان ہے. یہ رابطے کی ایک صورت ہے میری اور آپ اردو بولنے والوں کی اور بہت سارے
دوسرے جو لوگ ہیں جن کو پنجابی نہیں آتی, رابطے کی صورت ہے. درست, اس حد تک درست. پنجابی انتخاب نہیں کیا, یہ میری نیچرل ہے. میں نے انتخاب نہیں کیا کہ میں پنجابی میں لکھوں گا, یہ میری نیچرل ہے. مطلب آپ اتنا اون یہ میری کرتے ہیں. فطری ہے, یہ میری مادری زبان ہے. مجھے اس سے زیادہ بہتر اظہار کسی اور زبان میں اگر میں کہوں بھی تو وہ جھوٹ ہوگا. مجھے سچ یہ ہے کہ اور بھی پنجابی بولنے والے جو لوگ ہیں, جو اردو میں بھی لکھتے ہیں, انگلش میں بھی لکھتے ہیں, سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی اگر یہ کہیں کہ وہ کسی اور زبان میں اچھا اظہار کر لیتے ہیں اپنی مادری زبان چھوڑ کے, شاید یہ درست نہ ہو. سر بالکل میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ جو انسان کی اپنی زبان ہوتی مادری زبان, مادری زبان, سب سے اچھا ایکسپریشن میڈیم ہے وہ ہے. ایگزیکٹلی, اور اس کو اون کرنا, اون اس کو کرنا, رسپیکٹ کرنا بہت ضروری. بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو اون کر لیتا ہوں ہاں جی, جو اسکول نہیں گئیں, جنہوں نے مجھے اسکول بھیج دیا, تو میں ماں کی زبان کو اون نہ کروں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہی ہے. دوسری بات, اگر میری ماں کی وجہ سے میں یہاں نظر آ رہا ہوں, میں اگر ان کی شناخت ہوں تو ان کی زبان تو پھر میری شناخت ہے. ایسا ہی ہے, زبان ایک شناخت بھی ہے, بالکل سر. اس سے بھی انکار نہیں ہے. اور اپنی شناخت کو کبھی خود سے کبھی خود سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات, اس کے اگر محاسن گننا شروع کریں زبان کے, چھوٹی سی ایک بات کر دیتا ہوں, بڑی بہت ساری تو جو پنجابی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اس سبجیکٹ پہ جو لکھنے والے لوگ ہیں, ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, وہ کہیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. کتنی زبانیں ہیں جن کے اندر ایک مذہب ہے, مذہب کو کہہ لیں کہ جیسے ہمارا اسلام ہے اس کی مذہب عربی ہے, یعنی کتنی ایسی زبانیں ہیں جن کے اوپر ایک مذہب کھڑا ہے. زبان بہرحال ایک بنیاد ہوتی ہے. پنجابی ایک زبان ہے جس کے اندر ایک مذہب بھی کھڑا ہے, جس کے اوپر ایک مذہب بھی کھڑا ہے. گرنتھ صاحب ہے, ہم اس کو جو بھی آپ میں جو بھی درجہ دیں, مانے نہ مانے جو کریں, وہ ایک الگ معاملہ ہے سارا, اس پہ نہیں آ رہا. لیکن یہ ایک وہ زبان ہے جو ایک مذہبی زبان بھی ہے. یہ اعزاز کتنی زبانوں کا ہے, یہ اعزاز اور کتنی زبانوں کا ہے. ایسے ہی ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے جو زبان ایک مذہب کی بنیاد بن سکتی ہے یا اس کو سہار سکتی ہے, یہ فلسفے کی بھی زبان ہے. کتنے بڑے بڑے شاعر پنجابی کے گزرے ہیں. یہ فلسفے کی بھی زبان ہے. آپ پنجابی والے پرانے شاعروں کو لے کر دیکھیں, ان کو دیکھیں اور ان کے خیالات دیکھیں, اور ان کو اپنے اس عہد کے باقی عظیم لوگوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں. جس عہد مطلب ایک روح ایسر ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس میں پنجاب کے جو کلاسیکل ایج کے جو ہمارے شعراء ہیں ان کو, اور اس طرح کے یورپ کے یا باقی جگہوں کے لوگوں کو, پرشینس کو بھی ملا کر دیکھیں, تقریباً ایک وقت میں ایک ہی طرح کا کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس زبان میں کیا کمی کیا تھی کہ جو اس کے بارے میں یہ بات کی جائے. یہ بڑی زبان, یہ بڑی زبان ہے, زبان نہیں, یہ بڑی زبان ہے. ایسا ہی ہے. مجھے یہ اعتراف ہے کہ جگہ جگہ پہ لکھتے ہوئے مجھے اپنی فارسی یا عربی سے یا کہیں اور سے کوئی سہارا لینا پڑا الفاظ کا, تو میں اپنی محرومی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نہیں آتے تھے پنجابی کے متبادل الفاظ, یا میری اس وقت یادداشت میں نہیں آئے, لیکن اس میں ہے. یہ ایک مکمل بھی کیا بلکہ ایک بڑی زبان ہے, بڑی زبان ہے. اب میں اور اس کے بارے میں کیا کہوں, میری یہ شناخت ہے, میری یہ مادری زبان ہے, مجھے سب سے اچھا اظہار اس میں ہوتا ہے. سر یہ ایک بہت آپ نے زبردست بات کی ہے, اور ہمارے ناظرین بھی اس سے یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ اپنی زبان کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری زبان ہماری شناخت ہوتی ہے, اور اپنی زبان سے بہتر ایکسپریس اپنے جذبات کو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اپنی زبان کو عزت دینا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک جو پہلی کتاب تھی تند تند ترکلا, تند تند ترکلا, مشکل نام ہے پنجابی کا, پنجابی کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں واقعی آپ, سر یہ آپ کی پہلی کتاب تھی؟ یہ میری پہلی کتاب تھی تند تند ترکلا. تو اس کی جو ہر تند ہے وہ واقعی ترکلے کی طرح چبھنے والی ہے. اس میں ٹاپکس ہی میں نے ایسے لیے ہیں. یہ مزاحمتی شاعری کے اس زمرے میں جا پڑی. اور سر اسی کتاب پہ آپ کو حبیب جالب ایوارڈ سے نوازا گیا. اسی پہ حبیب جالب ایوارڈ بھی ملا ہے, چونکہ یہ مزاحمتی ہی شاعری ہے, اور حبیب جالب سب سے بڑا مزاحمت کا اشتہار پاکستان میں کون ہے؟ ایسا ہی ہے. تو بڑی خوش نصیبی ہے مجھے. تو سر یہ بہت ایگزیکٹلی یہ خوش نصیبی ہے, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے اس کرافٹ کو نہیں ملا پرائز, ان تھاٹس کو ملا ہے. تو سر ایک اسکول آف تھاٹ آپ کا جو تھا, اس کو ایک اعزاز سے نواز دیا جائے, تو اس وقت آپ کی فیلنگس کیا تھی؟ خوشی ہوئی. خوشی یہ ہوئی کہ ان چیزوں کو ابھی ریئلائز کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, سنتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور
انکریج ہوا میں اسے لکھنے پہ. دین آئی کنٹینیو اور بھی لکھا. کچھ عرصے بعد دوسری کتاب آ گئی, ویلے دی ویل. ویلے دی ویل اس کے ٹاپکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اسے وہ مزاحمت والا ایلیمنٹ تو خیر بندے کے اندر فطرت میں ہوتا ہے, وہ موجود ہی رہتا ہے. تو اس میں زیادہ کو دوسرے ٹاپکس آ گئے, ٹائم اور ٹائم کا جو امپیکٹ ہے انسانی نفسیات پہ, وہ لے کے ڈیبیٹ کرتا رہا. اس میں بہت ساری پوائنٹ اس میں چلی گئی. سر آپ نے اپنی بک میں ایک نظم لکھی تھی سر دی ہانڈی, اس میں آپ نے اسپیشلی سقراط کا ذکر کیا اور نوجوانوں کو آپ نے ایک بڑا پازیٹیو سا میسج کنوے کیا کہ کبھی بھی مسلسل جدوجہد اور استقامت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو بیسکلی آپ نوجوان نسل کو کیا میسج کرنا چاہ رہے تھے, کیا آپ اس میں کہنا چاہ رہے تھے؟ پلیز آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اس میں میرا شاید الگ سے وہ نیت کر کے تو اس طرح سے نہیں سوچا گیا یا لکھا گیا. ایک خیال تھا جس کو میں نے قلم بند کیا. میں بنیادی طور پہ خود آپٹیمسٹ ہوں. میں چیز کا ایک مثبت پہلو دیکھتا ہوں, اور عموماً مثبت ہی پہلو دیکھتا ہوں. ایسا ہی ہے. جو منفی پہلو ہوتے ہیں اتنے سارے نظر انداز کر دیتا ہوں کہ وہ تقریباً مائنس ہی ہو جاتے ہیں. نوجوانوں کے لیے بھی یہی کچھ ہے. ایفرٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ساری زندگی, اور آگے اس کا جو محاصل ہے کوشش کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. یہی پیغام ہے. کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر بہت ساری مشقتیں ہیں, محنت ہے, وہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ ان پٹ نہیں دیں گے آپ کو کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں ملے گا. بنیاد تو یہ وہ ہے. دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ کا اندر کا ریزالو کتنا اسٹرانگ ہے, آپ نے کتنا مضبوط ہے کہ جب آپ کس چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے تو کر کے ہٹنا ہے, وہ بھی ہوتا ہے نا. ڈٹرمنڈ ہونا ہے, ڈٹرمنیشن ہوتی ہے ساری. یہ اس سے متعلق ایک نظم ہے چھوٹی سی. میں اس کے 2-4 اشعار بلکہ ہیں, چھوٹی سی ہے. جی سر سنا ہی دیتا ہوں. جی سر پلیز. سر دی ہانڈی اساں سویر دی نیت لئی ہے تو سورج نوں ہن چڑھنا پائے گا. اساں سویر دی نیت لئی ہے تو سورج نوں ہن چڑھنا پائے گا. متھا ٹیکیاں ٹھڈے پیندے سر موڈے تے دھرنا پائے گا. واہ سر, کمال. دل دا حکم تویت بنا کے اپنے چم وچ مڑنا پائے گا. امرت مدرا انج نہیں ملدے, نیر سمندر ترنا پائے گا. تتے لوہے سٹ نہیں ماری, ٹھڈا ساہ تے بھرنا پائے گا. جے پیڑی سقراط دی بہنا, سر دی ہانڈی کڑنا پائے گا. جے پیڑی سقراط دی بہنا تو سر دی ہانڈی کڑنا پائے گا. ایک سوچ بچار والا عمل بھی ہے. ایسا ہی ہے. سوچ بچار والا عمل بھی ہے. اور یہی تو ڈسٹنگ کرتا باقی ساری اسپیشیز کو یا باقی لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے ہوتا نا. جی سر. نوجوانوں واسطے پیغام تو ہی ہے. جی سر. اور سوچاں بہت ساریاں ہوندیاں نے تھوڑے روزمرہ تو لے کے کچھ جڑا روزمرہ چیزیں نہیں ہونیاں, کتاب ہے, علم ہے, کچھ مافوق الفطرت ہے, فطرت ہے, ساری چیزیں سوچنے والی ہونیاں نے. بس یہی ہے. ادھر ہو چلیں اس پہ اور کیا بات کرنی ہے. سر بہت ایک الگ سے آپ نے اس میں ایک میسج کنوے کیا ہے, اور آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بڑا کمال کا ہے ماشاء اللہ. سر اسی طرح آپ کی ایک نظم پڑھی تھی ہم نے, جیون دھارا, اس میں آپ نے سورج نکلنے کا, ڈوبنے کا ایک عمل بیان کیا تھا کہ سورج نکلتا ہے, ڈوب بھی جاتا ہے, لیکن اگلے دن ایک نئی صبح, ایک نئی روشنی جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے. اس میں سر ایک بہت خوبصورت تذکرہ پڑھنے کو ملا انسان کے بارے میں, کہ انسان زندگی سے لڑ بھی رہا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں, لیکن وہ نمائندگی بھی کر رہا ہوتا ہے اپنی. سر یہ کانسیپٹ ہم آپ سے ضرور سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ نظم جیون دھارا جی, اس میں یہ سارا کچھ آپ نے جو فرمایا کچھ بیان ہوا ہے. ایکسپلینیشن اس کی جب تشریح کی جائے تو یہ ساری چیزیں اس میں نکل آتی ہیں. میں اس کو سنا دیتا ہوں آپ کو. جی سر پلیز. میرا جیون اج دا سورج شام پئی تو میں ڈب جانا. کل بھی اتھے میں ہی پھٹنا,
ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਫੁੱਟਣਾ, ਭੋਰ ਬਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜ ਪੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਇਹ ਪਲ ਜੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਲ ਖਿੜਿਆ, ਇਹ ਪਲ ਜੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਲ ਖਿੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਲ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਗਦੀ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ। कहने वाली क्या बात है सर, दवाम है, हयात को दवाम है, ऐसा ही है और जिंदगी चलती रहती चलती है रहती है, चलती रहती है। सर कुछ ऐसा सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे नाजरीन की नज़र कर सकें। दूसरी किताब को हाथ लगाना पड़ेगा। जी सर चलें, प्लीज। है दिल के करीब, ऐसा है जो ख्याल आया वो लिख जी दिया, सर, जी सर प्लीज। जो ख्याल आया वो लिखता चला गया। और इसमें से हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, जो कुछ लिखा हुआ सारा ही अच्छा होता है। सर आपकी शायरी को तो एक ये भी एजाज़ हासिल है कि चकवाल के मशहूर सूफ़ी शायर प्रोफेसर लियाकत साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है आपकी शायरी को, और उन्होंने अपनी बांसुरी पे भी और वो अपनी खुद भी आपकी जो पोइट्री है उसको बहुत ज़्यादा सराहा क्या है। बात है, लेकिन साहब कमाल इंसान थे, और कमाल इंसान थे वो, कमाल इंसान थे। और आपका जब जिक्र उनसे होता था तो वो बे इख्तियार कहते थे आपके लिए कि सुभान अल्लाह। तो वो जिस अंदाज में कहते थे वो एक अलग ही कमाल था माशाल्लाह। लेकिन साहब मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मैं चूँकि अदब से मुतालिक नहीं हूँ, मेडिसिन से मुतालिक हूँ, तो लिखते हुए लामाला ऐसा नहीं था कि मैं जो भी एक फिक्रा मुँह से निकाल दूँ या मिसरा मुँह से निकाल दूँ वो परफेक्ट हो, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। मैं उनको दिखाता था डायरेक्टर साहब को कि सर मैंने ये लिखा है, सुनते थे, सुन के तो जहाँ कहीं मैं उनसे गुजारिश यही करता था कि इसको अपनी उस बीट पे रिदम पे लेके आएँ, अपनी उस मौसीकी वाले रिदम पे लेके आएँ। तो वो लेके आते थे, कहीं कोई ऊँच नीच होती तो मुझे दोस्त करा देते थे। आखिर पे आकर उन्होंने मुझे कहा कि मैं साइन करके एक जगह पे साइन करके हुआ, मैं लिख के दे छोड़ा हूँ, इसमें कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। ऐसा ही है सर, Perfect। क्योंकि तो ये इस उन्होंने मौके मुझे पे उनका जिक्र ना करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जो जो उनसे रिलेट है, जो जो उनसे रिलेट करता है, वाकई उनका कर्ज नहीं उतारा जा नहीं सकता। उतारा जा सकता, उनका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। इसमें मैं एक चीज़ सुना देता हूँ आपको। जी सर प्लीज। इसको पॉपुलर तो यकीनन नहीं होना चाहिए, पॉपुलर तो नहीं होना चाहिए, एक टॉपिक ही ऐसा डिबेट इसमें हुआ है। नज़्म का उन्वान है हड्या सच। पंजाबी नाले वजात भी करनी पड़ेगी कि हट गया, गुजर गया, अपना टाइम पूरा कर गया। जी सर जी। हड्या सच, यानी वो सच जो अपनी उम्र पूरी कर गया। ऐसे सच भी होते हैं। हड्या सच। सर बड़ा यूनिक सा टॉपिक है इसका। अच्छा, शक मरे ते सच हो जांदा, शक मरे ते सच हो जांदा, ये फिर नहीं दफनाया जांदा। मोए शक दी 100 खुशामद चुम चुम सिर ते चाया जांदा। हर वेले दा अपना सच है, हर सच पिछे अपना शक है। हर वेले दा अपना सच है, हर सच पिछे अपना शक है। कल दे अपने पैमाने ने, पर हर वेले एहो पक है। या ते सच एक मोया शक है, या फिर शक कोई हड्या सच है। वाह। या ते सच एक मोया शक है, या फिर शक कोई हड्या सच है। मुझे अच्छी लगती थी, बहुत ही लिखी है तो। खूबसूरत अल्फाज, और ये बहुत ज़्यादा आपने एक डिफरेंट अंदाज में लिखा है। तो ये नज़म तो पूरी हो गई। जी सर, कुछ और हम आपसे सुनने के मुंतज़िर हैं, अच्छा, और कुछ सुनने के मुंतज़िर हैं, चलें। क्योंकि सर ये हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपकी शायरी आप ही की ज़ुबान में सुनी जाए। नज़म आ गई अगले पेज पे। तीजी अख, तीजी अख पत्थर दे विच रूप लुका के, दो नैना तो ओला पा के, तीजी अख नूं झलक विखा के, की चाहनी है तेसा चावां, किरची किरची पत्थर छिल के, अज़लां वाले पर्दे लावां। पत्थर दे विच रूप लुका के, दो नैना तो ओला पा के, तीजी अख नूं झलक विखा के, की चाहनी है तेसा चावां। वाह। तो किरची किरची पत्थर छिल के, अज़लां वाले पर्दे लावां। मैनू ही सब अखां वेखण,
ਹੁਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਜਾਤੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਨ ਵੀ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੱਕ, ਜਗ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। क्या बात है सर। ਦੋ ਨੈਣਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੱਕ, ਜਗ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਲਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਉੱਤੇ, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਲਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਮ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਦਮ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੇਂ, ਸਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਖੜਾਂ ਫੰਡੀ, असा हयाती ठिल गया। सर खुद से अगर कोई खुद मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप से मुलाकात इंसानों की बहुत कम होती है। हाँ, तलाश में जाए इंसान तो हो जाती है। कुछ और ढूंढते ढूंढते हुए बंदा अपने आप को पाले तो बड़ी बात होती है। सही है सर। सर बहुत पॉजिटिव और बहुत इंस्पायरिंग मैसेजेस हैं आपकी पोइट्री में माशाल्लाह। नाप दी दुनिया, नाप दी दुनिया, ਰੀਤ ਰਸਮ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਜਾਂ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁੰਗੜੇ। ਰੀਤ ਰਸਮ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਜਾਂ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁੰਗੜੇ, ਸੋਚ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਛਿਜਦਾ ਜਾਏ। ਸੌੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਖਿਜਦਾ ਜਾਏ। ਅਣਸੀਤਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਜੀਂਦਾ। वाह, इसका नाम है पलकारा। क्या नाम है इसका सर? पलकारा, ये पलकारा। जी जी पलक जबकि खोली, पलकारा, पलक गुजर गया, जी सर। पलकारा। पलकारा। हाले ना आन निमाशा होइयां, हाले ना आन निमाशा होइयां, हाले ना मेरी गागर छलकी। हाले ते सखियां धूम मचाई, हाले ते मेरी पलक न पलकी। एक पलकारे नाल बुलारा, बाबल दे की मन विच खटकी। सर ये आपने बहुत खूबसूरत नज़म सुनाई है, तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसका थीम आप डिस्क्राइब कीजिए। इस नज़म का? जी सर। इसमें बाबुल आपने किस लिए यूज़ किया और इसमें क्या मैसेज? देखें, ये आप पंजाबी या इस तरह के बैकग्राउंड से शायद आगाह नहीं है। जी। हमारे रोज़मर्रा में ये आता है कि शाम को ना पानी लेने के लिए बच्चियाँ घरों से जाया करती थीं, कहीं किसी तालाब पे गागरें भर कर जो लाया करती थीं। जी जी। वो अमूमन शाम का ही वक्त होता था। मैं अपनी पुरानी आपको समझा दूँ, अमूमन शाम ही का वक्त होता था। तो अमूमन कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, किसी बच्ची को बुलाने के लिए पीछे से बाप का या माँ का या भाई का किसी का कोई पैगाम आ जाए कि फलानी तू घर नहीं आई, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अलामती तौर पे तो ये है सर। अलामती तौर पे मैं समझ गई हूँ, बाबुल जो है रिलेट कर रहा है फादर से, लेकिन इस नज़म में जो आपका कॉन्सेप्ट है मैं वो समझना चाह रही हूँ। वो मतलब आपका पीछे जो खात्मतुल हयात है, उसके बाद जो बुलावा आता है वो ये उसकी तरफ जाता है। क्या बात है सर। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मौत आ जाती है, तो मौत वाला वो जो फरिश्ता आता है, ये उसका नाम तो बाबुल नहीं रखा जा सकता, ऐसा ही है सर, लेकिन रिलेट उसी के साथ, अलामती तौर पे उसी के साथ रिलेट करते हैं। अब फिर सुने, हाले ना आन निमाशा हुइयां, हाले ना मेरी गागर छलकी, हाले ते सखियां धूम मचाई। यानी दुनिया तो अभी बस रही है और तमतराक में है, दुनिया चल रही है अपनी तमाम। हाले ता मेरी पलक न पलकी, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। हाले ता मेरी पलक न पलकी, एक पलकारे नाल बुलारा, बाबुल दे की मन विच खटकी। इसको आप उसमें वो फैज़ की वो कौन सी है, एक फुर्सत हयात मिली, एक फुर्सत गुनाह मिली, वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, इसको उन मैंने बोला है। ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत आला। और सर ये सो काइंड ऑफ यू कि आपको थोड़ा सा ये इस चीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि पंजाबी से मेरी अवेयरनेस कम है, तो इस वजह से नाजरीन मैंने सर से ये रिक्वेस्ट की कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं। और सर एक बहुत हम्बल इंसान है और उनको इस चीज़ का पहले ही बता दिया गया था कि पंजाबी से मेरी इतनी ज़्यादा जो है वो शनासाई नहीं है, तो इसलिए सर की नज़मों को समझने की मैंने बाकायदा कोशिश की। और मैं नहीं चाहती थी कि सर की ज़ात का जो हक़ है वो ठीक तरह से अदा ना हो। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इन्होंने इतनी खिदमात अंजाम दी हैं और एक
شاعری جو کہ پنجابی میں انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کی ہے، میڈیکل کی دنیا میں انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم ان کا حق ادا نہ کر سکیں، تو اس پہ میں نے باقاعدہ سرچ کی ہے. تو کوئی سر گستاخی ہو گئی ہو اس بارے میں تو معذرت ہے، لیکن پوری کوشش تو کی ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. پنجابی میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اتنی باریکیوں میں اتنی نزاکتوں میں بھی نہیں پڑتے. جی سر، موٹی کیونکہ موٹی سر باتیں، میں موٹے اردو موٹے کام، اسپیکنگ موٹے ہوں. موٹے احساسات. ٹھیک ہے اچھا سر، آپ نے آنکھ بیتی بھی لکھی، لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں، آپ نے آنکھ بیتی کیوں یہ ورڈ آپ نے انتخاب کیا؟ یہ مجھے دوستوں کے اصرار پہ لکھنی پڑی. دوستوں نے کچھ نے کہا کہ آپ اپنے جب تجربات ہیں ان کو لکھ دیں. سر یہ آپ نے اپنی زندگی پہ لکھی یا اپنے تجربات پہ لکھی؟ اس میں میری زندگی صرف اتنی ساری ہے کہ میں نے وقت اتنا ہی لکھا ہے جتنے وقت میں موجود ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میری زندگی اس میں اتنی ساری ہے، اس میں میں نہیں ہوں. وہ مطلب وہ نہیں کہ میں ہوں، مطلب آپ صرف وہ عہد ہے جس میں زندہ رہا ہوں اب تک ہوں. اب تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے. اس میں اپنے گزرنے والے تجربات کا بھی ظاہر ہے ساتھی شامل تھے، جو اپنے آپ پہ بھی تھی وہ بھی لکھ دی، لیکن زیادہ مشاہدات پہ ہے. سر آپ کی اس بک میں ایک خط کا بہت جو ہے وہ کمال ذکر ہوا ہے، جو کہ آپ نے درخواست کا، اس میں ایک درخواست آپ نے لکھی تھی اپنے اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب کو. سر وہ ہم اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں گے، اور وہ ہمارے ناظرین بھی یقیناً ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ درخواست کیا تھی، کیا اپلیکیشن تھی وہ میں نے اب ارادہ کیا ہوا ہے کہ اسکول کی اس مارکائی میں جا کے ڈھونڈوں، وہ درخواست شاید پڑی مجھے مل جائے. جی سر. سال بہت ہو گئے ہیں کہ 1979 کی لکھی ہوئی ہے. وہ اس طرح تک میری 9th میں تھا میں جب میری شادی تیار ہو گئی. 9th میں تھا میں. جی سر. 9th کے بھی ایگزام نہیں ہوئے تھے، 9th میں تھا. تو چھٹی لینی تھی ایک دن کی شادی کے لیے. تو وہ چھٹی میں یہ بتا کے لینے سے شرما رہا تھا یا گھبرا رہا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہ بتاؤں کہ میری اپنی شادی ہے، مجھے چھٹی چاہیے. تو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چھٹی لوں کیسے، چھٹی بھی لینی تھی ایک. تو وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی وہ اس میں نے وہ نقل کر دی ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد تھے جو میں نے لکھی تھی. اس میں پبلش ہو گئی ہے وہ. تو وہ اگر سر آپ نے کیا درخواست لکھی تھی؟ شادی تھی میری ماموں کی بیٹی کے ساتھ. جی سر. تو درخواست میں یہ عرض کیا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، جناب علی گزارش ہے کہ فدوی کے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے جس میں فدوی کی شرکت ضروری ہے، لہٰذا فدوی کو ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے، آپ کی عین نوازش ہوگی. یہ درخواست لکھی تھی. تو سر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ فدوی دولہا ہیں؟ نہیں، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ اگر بتا سکتا تو میں یہ درخواست بھی نہ لکھتا. تو سر جب آپ شادی کے بعد اسکول دوبارہ آئے تو پھر کیا ایکسپیرئنس تھا آپ کا؟ یقیناً آپ نے کچھ دلہن کا دوست احباب کو بھی انوائٹ کیا ہوگا. دلہن والا کردار مجھے ادا کرنا پڑا. جی وہ شرمانے والا کام تھا. بچہ تھا، شادی ہو گئی. تو پیچھے کتنے مہینے تو میں مطلب جو بھی کچھ دیکھتا یا پوچھتا تو ظاہر شرما کے نیچے کر کے آگے نکل جاتا. دوست پوچھتے تھے، عجیب و غریب طرح کے سوالات پوچھتے تھے، تو سوائے شرمانے کے اور کوئی کام نہیں تھا. سر آپ نے آہستہ 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 پھر اس عمل سے گزر گئے. سر آپ نے اپنی شادی پہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا؟ 2-3 کو بتایا تھا رازداری کے ساتھ. میں نے کہا آ جانا، شادی ہے میری. وہ آئے بھی کوئی نہیں. وہ راستے میں کوئی اور شغل تھا، کتوں کی لڑائی تھی، وہ بھی دیکھنے چلے گئے. تو انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ آپ کی شادی؟ نہیں، وہ ڈسکلوز نہ بھی کرتے تو اگلے دن ہاتھوں پہ مہندی شہندی میرے بھی لگی ہوئی تھی نا. وہ گھڑی ایک نئی میں نے پہنی ہوئی تھی، کپڑے نئے پہنے ہوئے تھے. یہ بڑا انیوژل تھا. 9ویں جماعت کا بچہ ایک نئے گیٹ اپ میں یا نئے ڈریس میں آئے تو پتہ تو ویسے چل جانا تھا لوگوں کو. سر 9th کے آپ اسٹوڈنٹ تھے تو اتنی جلدی آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی کیوں کی؟ اب یہ تو انہیں کو علم ہو یا پتہ ہو انہوں نے ایسا کیوں کیا. ہاں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میرے گھر ہماری بہن نہیں تھی اور اماں کو شاید کام زیادہ کرنے پڑتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ چلیں ایک بہو لے آتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں میری شادی کر رہے تھے میرے ننیال تھے، تو ان کے ساتھ رشتہ اگلی نسل تک پکا کرنے کے لیے یہ لاسٹ اپارچونیٹی تھی کہ میری وہاں پہ شادی کر دی جائے. شاید یہ وجہ بھی بنی. ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے 9ویں جماعت کا بچہ کوئی بغاوت تو نہیں کر سکتا یا اس نے کوئی پٹھا کام تو نہیں کیا ہوتا، بچہ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی سر.
سر آپ کی بک میں ایک چیپٹر ہے منگتا کے نام سے. منگتا جی. اس میں اسپیشلی آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کہا کہ آپ کو تو کوئی مانگنے پہ بھی کچھ نہیں دے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا، یہ پلیز آپ دلچسپ واقعہ ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے. وہ شرارتوں میں ہی آتا ہے، بچپنے کی شرارتیں جی جتنی جی ساری بندہ کو کر سکتا ہے، جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی شرارتیں کی جاتی ہیں. تو مجھے کٹ پڑتی تھی بچپن میں، بہت زیادہ مار پڑتی تھی. جی سر. ٹھیک ٹھاک مار پڑتی تھی، شرارتیں بھی کرتا تھا، اور کام چوری بھی ہوتی ہے، کسی نے کوئی کام کہہ دیا، ہوا نہ ہوا مار پڑ گئی، یہ عام روزمرہ تھا. تو اسی طرح سے ایک دن کوئی کام نہ ہو سکا تو شام کو بیبے جی ہم بلاتے ہیں، بیبی جی. تو انہوں نے کہا کہ تم سے یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا ہے، یہ میں بانے کیے تو بانے قبول نہ ہوئے. تو مار داڑ تھوڑی سی ہو گئی، ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی. تو ڈانٹ ڈپٹ میں ایک فکرہ یہ بھی تھا کہ تیرے جڑے حالات ہیں تین کل منگے میں کسے نہیں پاؤنا. یہ مائیں جس طرح کے تانے میں نے دیتی ہے، تین کل منگے میں کسے نہیں پاؤنا. کھانا شانا کھا لیا، اندھیرا ہو رہا تھا شام کا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیبے جی کو آپ یہ جواب تو دے دینا کہ منگے میں کسے نہیں پاؤنا. پھر فوراً خیال آیا کہ چلیں آج مانگ کے دیکھتے ہیں. تو وہ فقیر والا گیٹ اپ بنا لیا، مانگنے والے بکاری نہیں ہوتے، فوراً وہ گیٹ اپ بنا لیا. بجلی بھی نہیں تھی، اندھیرا بھی تھا. سوٹی پکڑی، اسٹک پکڑی، اور ساتھ والے گھر سے جا کے صدا لگائی اور اپنے ایسے کی خیرات جولی میں ڈالی اور آگے چل پڑے. سر وہ گھر کس کے تھے؟ سارے برادری کے رشتہ داروں کے تھے. اور آواز بتلا کے ادارے کیا، اگلے گھر سے بھی لی، اگلے گھر سے بھی لی، اگلے گھر سے بھی لی، کرتے کرتے دادی کے پاس پہنچ گیا. دادی سے بھی جا کے لے لی. سر آپ کی دادی امی پہچان نہیں پائیں آپ نہیں کو؟ پہچان پائی. وہاں سے آپ نے نہیں کھانا بھی پہچان کھایا، پائی، بیٹھا بھی ان کے ساتھ، ان کے ساتھ باتیں بھی کی، نہیں پہچانا پا. مطلب گیٹ اپ چینج کیا نا، بدلایا، اور آواز بھی بدلائی، اور یہ احتیاط بھی رکھی کہ فاصلے پہ بیٹھوں تھوڑا سا. میں اپنی کامیابی سے اپنا مشن پورا کر کے واپس آ کے وہ جتنی ساری خوراک جمع کی تھی مانگی، وہ واپس لا کے بیبی جی کے سامنے چارپائی پہ ڈھیر کر دی. میں نے کہا بیبی آئندہ نہیں کہنا کہ مانگے کوئی نہیں ڈالے گا، یہ میں پورا محلہ مانگ لایا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہوئی وہ اب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جو کچھ ہوا. مطلب یہ تجربہ ہو گیا کہ فقیر بن کے پننا پڑے تو کیا جا سکتا ہے، کرنا نہیں چاہیے، کیا جا سکتا ہے. کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جو بچپن وہ کی شرارتیں شرارتیں ہوتی ہیں سر، وہ کتنی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں. اس میں نے ایک ذکر لکھا بھی ہے، یہ وہ شگوفے ہیں جو ذہن میں پھوٹتے اور ہاتھوں سے کھیلتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان کو بالکل بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے. بچوں کا زیور ہیں شرارتیں، کرنے دینی چاہیے انہیں. سر آنکھ پیتی میں درج کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جسے آپ جب بھی پڑھتے ہوں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو اور آپ اسی لمحے میں پہنچ جاتے ہوں جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا؟ ایسے تو بہت سارے واقعات گزرے، خود بھی شرارتیں کرتا رہا. اور بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ جی سر. اس میں نے وہ مینشن کیا ہوا ہے آنکھ بیتی میں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ اسکول میں اردو بولتے تھے. یہ غیر معمولی کام تھا کہ کوئی بندہ اسکول میں اردو بولتا ہو. اس زمانے میں ہمارے پنجابی اسکولوں میں ہم سے اردو بولی نہیں جاتی تھی. ابھی نہیں بولی جاتی، تب تو بالکل ہی نہیں بولی جاتی تھی. اب یہ کہ اپنا مفہوم بیان کر سکتے ہیں، تب اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے اردو میں. جی. تو 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا، وہ ایک امتحان ہوتا تھا ہمارا، کمپٹیشن، وظیفے کا امتحان اسے کہتے تھے. میرا لگ گیا، وظیفہ پاس ہو گئے، اچھے نمبر میں آ گیا، وظیفہ لگ گیا 8ویں والا. وہ کہیں 10th میں جا کے ملتا تھا، 9th 10th میں جا کے نہ اکٹھے پیسے مل جاتے تھے. ہمارا وظیفہ اسکول میں آ گیا. وہ استاد صاحب فرمانے لگے کہ برخوردار تمہارا وظیفہ آ گیا، رقم خطیر ہے، اگر کوئی کام دہن کا، کوئی کھانے پینے کا، لذت دہن کا کوئی کام ہو جائے، معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کو رقم ادا کی جائے. تو وہ لذت دہن کا ان سے مراد یہ تھی کہ وہ فلاں جگہ کی برفی بڑی مزیدار ہوتی ہے، وہ اگر کھلا دی جائے تو آپ کو وظیفہ آج ہی ادا کر دیا جائے. انہوں نے فوراً آنی بھر دی. جیب میں تو پیسے تھے نہیں، یہ خیال آیا کہ چلیں وہ یہ دیں گے تو اس میں سے ادا کر دیں گے. وظیفہ میں انہوں نے دے دیا، ہم نے کھیسے میں پکا کر کے باندھ دیا، اور چھٹی ہوئی اور ان کو لے کے مقررہ جگہ پہ پہنچ گئے. جناب یہ ہوٹل ہے، اس پہ جو کھانا ہے وہ آپ آرڈر دے دیں. انہوں نے برفی کا آرڈر دیا، ساتھ وہ دودھ پتی بھی کہی. ہمارا یہ روزمرہ نہیں تھا کہ جیب میں پیسے ہوتے ہی نہیں تھے. اچھا، وہ جب انہوں نے آرڈر دیا تو میرا
اسکول گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو جانا تھا. اس دن بس پہ چڑھ گئے, وہ بیٹھے برفی کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اوپر سے بس آئی اور ہم نے چھلانگ لگائی, بس کے چھت پہ چڑھ کے غائب ہو گئے. پیچھے استاد جی رہ گئے اور دکاندار رہ گیا, ہوٹل والا. انہوں نے بعد میں اس نے جو معاملہ کیا وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپ ہوگا یقیناً. کہ بعد میں وہ جو ہوٹل والا تھا وہ میرے گاؤں کا تھا, وہ مجھے ہنس کے نا روز ہی وہ بلاتا اور کہتا تھا بار بار کہ استاد جی کو پھر لے کے پھر لے کے. میں نے کہا نہیں پھر تو میں لے کر نہیں ہوگا. یہ واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے تو ہنستا رہتا ہوں. سر واقعی یہ بات ہی ایسی ہے, اور بچوں کی شرارتیں ہمیشہ جو ہیں وہ بڑی خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں. اور سر اس کے علاوہ کچھ اور آپ جو شیئر کرنا چاہیں؟ یہ آنکھ بیتی بہت سارے دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے. جی سارے ہی اس میں بڑے انٹرسٹنگ ہے سارے واقعات, لکھے ہوئے بھی ان کی نریشن جیسے ہے وہ پڑھ کے انجوائے کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ میں اپنا جب گورنمنٹ کالج لاہور میں فارم لینے گیا, ایڈمیشن فارم, تو اس وقت جو تماشا ہمارے ساتھ ہوا جی سر, وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اس کے بعد جب ہم ہاسٹل میں گئے ایک دفعہ, پہلی دفعہ کینٹین میں چائے بنانے کا معاملہ درپیش تھا. سیپریٹ ٹی پڑی ہے سامنے اور ہمیں پتہ نہیں اس کو مکس کیسے کرنا ہے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا. پہلی دفعہ جب مجھے ٹیلی فون سے واسطہ پڑا, وہ جو لائن والا فون ہوتا تھا, ہم نے تو ٹول دیکھا ہوئی نہیں تھا, اسے جب واسطہ پڑا تو ایک مصیبت تھی. اور اس طرح کے بہت سارے اس میں بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہوئے ہیں. سر ہاسٹل کے کمرے میں جو تاش کی محفل لگتی تھی وہ بھی بڑا دلچسپ وہ تو خیر ہم اس کو تو اتنی طوالت کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ کھیلتے ہوتے تھے. جب فراغت کے دن ہوتے تھے, امتحان نہیں ہو رہے ہوتے تھے, وہ کلچر تھا ہاسٹل کا, اور اس میں ہمیں تھوڑی سی مہارت بھی تھی, جیت لیتے تھے عموماً جیت لیتے تھے. سر ہاسٹل لائف ایک الگ پوری زندگی پہ امپریشن ڈالتی ہے اسٹوڈنٹس ڈالتی ہے, بالکل ڈالتی ہے. وہ یادیں انسان بھول نہیں سکتا. ہاسٹل والے جو ہیں ان کی اس تعلیمی ادارے کے ساتھ اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ رہے ہیں, ان کی جڑت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاسٹل والے نہیں ہاسٹل بولتے, اور خاص طور پہ ایسے پروفیشنل کالجز جہاں پہ اسٹے لمبا ہو. مطلب میڈیکل کالج میں ہمارا اسٹے 5 سال کا تھا, ایک ہاسٹل میں یا ایک جگہ پہ انہی دوستوں کے ساتھ 5 سال کا اسٹے تھا. تو وہ ایک عجیب سا بانڈ بن جاتا ہے ان کے ساتھ, وہ نہ بھولنے والی چیزیں ہیں. سر کبھی ایسا خیال آیا کہ ماضی کے سب دوستوں کے ساتھ کوئی اکٹھا جو ہے وہ میٹ اپ ہو آپ کا؟ ہوتا ہے, خیال کیوں آئے, ہوتا ہے. ہوتا ہے, مطلب بہت باقاعدگی سے نہیں لیکن ہوتا ہے. ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں سارے, وہ جتنے ممکن ہے طور پہ جمع ہو سکیں. باہر نکل گئے ہیں سارے پاکستان سے زیادہ لوگ, کچھ یہاں پہ ہیں, جتنے جمع ہو سکیں. کبھی 70 80 100 کے قریب بھی ہو جاتے ہیں, کبھی 20 25 30 بھی ہو جاتے ہیں, کبھی تھوڑے بھی, مطلب ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. سر دوست جو ہیں وہ زندگی کا وہ اثاثہ ہوتے ہیں جو ہم خود اپنے ساتھ ان کا بانڈ بناتے ہیں, اور دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں. اس میں پنجابی کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کسی کو بدعا دینی ہو نا, جی سر, تو اسے پنجابی والے یہ بات ہیں, شالا تیرے ہانی مرن. اب ہانی کی تعریف میرا نہیں خیال کہ کی جا سکتی ہے یا وضاحت کی جا سکتی ہے. بالکل آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. ہانی وہ ان دوستوں کو ہی کہتے ہیں ایسا ہی ہے جو نہ صرف یہ کہ آپ کے رازدار ہوتے ہیں, آپ کے ہم عمر ہم اثر ہوتے ہیں, آپ کا جو آئی کیو ہے یا آپ کا جو شعوری سطح ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. خوبصورتی اس میں یہ ہوتی ہے. اور سر دوستوں کے ساتھ وہ نہ رہیں تو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور سر دوستوں کے ساتھ زندگی کی ایک الگ خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے. دوستوں کے ساتھ ہی خوبصورتی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. دوستوں کے ساتھ ہی خوبصورتی ہوتی ہے. اور وہ دوست ضروری نہیں کہ آپ کے کالج والے ہی ہوں, آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کے ہمسائے والے محلے والے بھی ہو سکتے ہیں. دوست ہوں, دوست تو دوست ہی ہوتے ہیں. اور وہ یقیناً آپ کی جو ذہنی سطح ہے یا شعوری سطح ہے وہ ایک سطح پہ ہے تو پھر کام چلتا ہے آگے. سر وہ نعیم بخاری صاحب نے بھی دوستی کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک جگہ بولا تھا نا کہ دوست تو پاس بھی بیٹھا ہوا ہو تو انسان بڑا اچھا فیل کرتا ہے کیونکہ وہ دوست ہے. دوست کے ساتھ واقعی فیل کرتا ہے میرا. سر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ, اور کچھ ایسا پیغام جو ان میں حوصلہ, امید اور ایک جذبہ جگا دے؟ میں یہ کہوں گا کہ میں خود فیوچرسٹک ہوں. کل کے بارے میں, آنے والے کل کے بارے میں سوچتا ہوں. جو پیچھے گزر گیا وہ میرا ہے یقیناً, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. وہ میرے لیے بہت سارے اسباق کی وجہ ہے, وہاں سے مجھے سبق بہت سارے ملتے ہیں, لیکن دیکھنا آگے ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, آگے دیکھنا. اور ونس اگین سارا کچھ ایفرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
یہ سارا کچھ ایفرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی آپ کو کر کے دے جائے نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے آس لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ کوئی آئے گا اور ہمارے سارے کام سنوار جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. خود ہی کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ امید نہیں چھوڑنی. ایفرٹ تو کرنی ہے, امید نہیں چھوڑنی کہ آج آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا تو کام کرنا چھوڑ دیں یا ایفرٹ چھوڑ دیں. نہیں, ملتا ہے, ضرور ملتا ہے. اور دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا کر چل رہے ہیں. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں, جس کا نام پاکستان ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ایسا ہی ہے, ہمارا وطن ہے, اور ہماری پہچان پاکستان سے, اور ہماری پہچان ہے, ہماری پہچان ہے. ہم اپنے ملک سے ہیں, ہم اپنے ملک سے ہیں. ایسا ہی ہے, ملک ہم سے ہے, ہم اپنے ہم ملک سے اپنے ہیں. ملک سے, یہ میوچل ہے, یہ تو ظاہر ہوتا ہی ہے. ایسا ہی ہے سر. ہم ملک سے اگر بہت زیادہ توقعات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سسٹم میں فلاں خرابی ہے, یہ نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, اوکے نہیں کر رہا, بہت سارے کام کر سکتا ہے, نہیں کر رہا. اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خود پہ نظر رکھنی بھی بہت ضروری ہم ہے. اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا, ہم نے جو کچھ کرنا ہے صرف اپنے لیے کرنا ہے. اپنے لیے کرنا ہے, لا مولا وہ پاکستان کے لیے ہی ہوگا, کیونکہ ہم سے پاکستان ہے. کچھ کرنا ہے. اور میرے تو بچوں کے لیے یہی پیغام ہے, نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, آگے دیکھنا ہے, کل دیکھنا ہے. کل سے مراد ٹمورو, ناٹ یسٹرڈے, کل دیکھنا ہے. اور آپٹیمزم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے, آگے بڑھاتی ہے. اس میں پھر آپ کا ان پٹ ہے, آپ کی ایفرٹس ہیں, تب جا کے کچھ اچیو ہوتا ہے جو آپ نے کچھ. اس میں ایک میری بڑی خوبصورت نظم تھی, وہ گزر گئی ہے, مجھے یاد بھی نہیں رہ رہی. من مریادہ انج نہیں ملتی, نیل سمندر ترنا پینا. واہ سر, بل گئی ہے, وہ نکل گئی ہے, اور یاد نہیں آ رہی, کھولنی پڑے گی. چھوڑ دیتے ہیں. بس نوجوانوں کے لیے اتنی ہی بات ہے. سر اگر آپ کی اپنی شخصیت کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں کہ آپ کیا ہیں, کیونکہ آپ میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں, آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں, آپ پنجابی شاعری سے وابستہ ہیں, آپ نے آنکھ پیتی بھی لکھی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. تو اگر آپ خود کو ڈسکرائب کرنا چاہیں کسی ایک جملے میں اپنے آپ کو, تو آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کون ہیں آپ؟ میں نے آنکھ پیتی جس جملے سے شروع کی ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں. میں ایک عام انسان ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. باقی سارے عام انسان کے مختلف پہلو ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے, کوئی نیک ہے, کوئی بد ہے, کوئی زیادہ پروڈکٹیو ہے, کوئی لیس پروڈکٹیو ہے, کوئی پیراسائٹ ہے, کچھ عنایت کرنے والا ہے. یہ سارے انسانی حیات کے مختلف پہلو ہیں. ہے کیا؟ میں ایک عام انسان ہوں. اس سے آگے میں اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتا, اور یہی میرے لیے سب سے آرام دہ سطح ہے جہاں پہ میں مزے میں ہوں. سر آپ اگر آپ کو اپنی پہچان کے لیے کوئی لفظ بولنا پڑے یا کوئی جملہ کہنا پڑے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی اس مٹی کے ساتھ پہچانا جاؤں. مجھے کسی مصنوعی شناخت کی ضرورت نہ پڑے. یہ میری فطری شناخت ہے جو میری مٹی ہے, میں اسی کے ساتھ پہچانا جاؤں, اور کچھ نہیں کہوں گا. سر آپ ہمارے پیامی سحر کے پلیٹ فارم پر آئے, جو ہمارے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے. آپ جیسی شخصیات کا یہاں آنا ہمارے لیے نہ صرف ایک آنر کی بات ہے, بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک ایسی امید کی کرن جگانے کے مترادف ہے جو ایک نئی سوچ لوگوں کو دیتی ہے. تو سر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہماری کوششوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی کاوش شاندار ہے. مجھے موقع دیا کہ میں بیان کر سکوں, جو اپنے طور پہ سوچتا ہوں, جو محسوس کرتا ہوں, وہ بیان کر سکوں. اور میں اس اپارچونٹی کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ پنجابی بولنے, سننے, سمجھنے والے لوگوں تک پہنچنا اتنا مشکل کام ہے. تحریر کی شکل میں ان تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے. آپ نے مجھے تقریر کا موقع دیا, پنجابی میں نے 2-4-5 نظمیں کو سنا لیں, اور میں اس اپنی شناخت کے بارے میں جتنی ساری حساسیت ہر بندے میں ہوتی ہے, مجھ میں بھی ہے, بتا سکوں کہ شناخت ہماری اصل میں ہے کیا. شناخت ہماری اصل میں وہ ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے بجائے شرمندہ ہونے کے. ایسا ہی ہے, وجہ کوئی نہیں ہے اس پہ شرمندہ ہونے کی. یہ مجھے کہنے کا موقع مل گیا, میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں.
بہت زیادہ مشکور ہوں. اور کیا کہوں, آپ کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں سر, وی آر ریئلی آنرڈ کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور آپ کی وجہ سے ایک سوچ جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. کہ جیسے اب اگر میں اپنی مثال دوں تو میں اردو اسپیکنگ ہوں, لیکن پنجابی کو میں بڑا آنر کرتی ہوں کہ جن کی زبان ہے وہ اسے دل سے محبت کرتے ہیں, اور پنجابی ہی اپنی زبان ہے. جس انسان کی جو مادری زبان ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اپنی زبان کو اون کرنا سیکھیں اور اس پہ ہمیشہ فخر کیجیے. ہم ڈاکٹر اعظم سمور صاحب کے دل سے شکر گزار ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے. سر, آپ کا دل سے بے حد شکریہ. میم obliged. جی تو ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان صرف اس کے پیشے سے نہیں ہوتی, اس کی اصل روح, اس کے الفاظ, اس کی سوچ ہی ایک انسان کی عکاسی کر سکتی ہے. یاد رکھیے, اپنی زبان سے جڑے رہنا ہی انسان کی اصل پہچان ہے. اپنی زبان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر اعظم سمور صاحب کی گفتگو سے آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کا تھیم, ان کی سوچ, ان کی شاعری صرف انسانیت کے نام ہے. انہوں نے جو لکھا وہ انسانیت پہ لکھا, ان کا سبجیکٹ ہی انسانیت ہے. تو انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, اپنی زبان سے جڑے رہیں, اپنی تہذیب کو کبھی مت بھولیں, اور اپنے کلچر کو, اپنی مٹی کو, اپنے وطن کو فخریہ انداز میں اپنا کہنے میں اپنی شان سمجھیے. اور یاد رکھیے کہ جو قوم اپنی جڑوں سے کٹ جاتی ہے وہ اپنی منزل کو بھی کھو دیتی ہے. ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ آج کی گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے, اور کامنٹس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے. آپ کے کامنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں, اور ہم اور زیادہ محنت سے آپ کے لیے چکوال کا ہڈن ٹیلنٹ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا. اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.